دوستو، دو فرشتوں کا واقعہ۔ ایک فرشتے کا نام تھا ہاروت اور دوسرے کا نام تھا ماروت۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ بقرہ آیت نمبر 102 میں ان دونوں فرشتوں کا ذکر کیا ہے۔ دوستو، فرشتے اللہ کے حکم سے پاکیزہ کام کرتے ہیں، لیکن بنی اسرائیل کے لوگ جادو سیکھنے لگے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی میں پڑ گئے۔ فرشتوں کا امتحان۔ بنی اسرائیل کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے ہاروت اور ماروت کو بابل، یعنی کہ اب موجودہ علاقہ ہے عراق کا ایک علاقہ، اس میں بھیجا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تو تھے، لیکن ساتھ یہ سختی سے کہتے تھے، ہم تمہیں آزما رہے ہیں، خبردار کفر نہ کرو، جادو نہ سیکھو۔ فرشتوں نے انسانوں کے اعمال کو دیکھ کر کہا، انسان اتنے گناہ کیوں کرتے ہیں؟ ہم ہوتے تو کبھی گناہ نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں آزمایا۔ وہ انسانی شکل میں زمین پر آئے اور خواہشات نفس کے امتحان میں مبتلا ہو گئے۔ روایات میں ذکر ملتا ہے کہ وہ ایک عورت کے عشق میں گرفتار ہو گئے اور کچھ غلطیوں میں مبتلا ہو گئے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا دی اور وہ بابل میں قید کر دیے۔ ان کی قید کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو عبرت ہو۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے، لیکن ہر بار یہ کہتے، یہ کفر ہے، یہ چیزیں تمہیں میاں بیوی میں جدائی ڈالنے، نقصان پہنچانے اور گناہ کرنے پر مجبور کر سکتی ہیں، لیکن یاد رکھو، اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ قرآنی ہدایات۔ قرآن نے صاف بتایا کہ جادو سیکھنا اور اس پر عمل کرنا کفر ہے۔ ہاروت اور ماروت کا اصل پیغام لوگوں کو باز رکھنا تھا، لیکن جو لوگ خود ضد اور شوق سے جادو سیکھتے تھے، وہ اپنے ایمان کو تباہ کر لیتے تھے۔ دوستو، آسان الفاظ میں ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے۔ وہ بابل یعنی کہ عراق میں لوگوں کو آزمانے کے لیے بھیجے گئے۔ وہ جادو کی حقیقت سکھاتے تھے، لیکن ساتھ میں سختی سے منع بھی کرتے تھے۔ ان سے منسوب گناہ کا ذکر تفصیل سے قرآن میں نہیں ہے، یہ صرف کچھ روایات میں ملتا ہے۔ اصل سبق یہ ہے کہ جادو سیکھنا اور اس پر عمل کرنا حرام اور کفر ہے۔ یہ تھا ہمارا ایک چھوٹا سا واقعہ دو فرشتوں کا، ہاروت اور ماروت کا۔ مزید اسلامک سٹوری کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔